زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے جہاں بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہیں پر ایک چیز ہے جس کا نام ہے ادب۔ یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ آج ہمارے معاشرہ میں، ہمارے سماج میں، ہمارے گھروں میں ہمیں ہر چیز ملتی ہے، ہمیں وہ ساری چیز دی جاتی ہے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اکثر گھروں میں ہم اپنے بچوں کو ادب سکھا نہیں پاتے ہیں۔ عزیزو، آج اگر ہم کہیں پیچھے ہیں تو اس کا ایک کارن یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر ڈسپلن نہیں ہے، ہمارے اندر ادب نہیں ہے۔ ہمیں اپنے باپ سے کیسے بات کرنی چاہیے، ہمیں وہ طریقہ نہیں آتا۔ ہمارے گھر اگر اپنے باپ کے ساتھ کوئی بڑے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں تو ہمارا مومنٹ وہاں کیسا ہونا چاہیے، ہمیں وہ پتہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بڑوں سے کس انداز میں بات کرنی چاہیے، ہمیں شعور نہیں ہے۔ اس لیے بسا اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ کبھی اس لیے بھی اپنے استادوں کی نظر میں، اپنے ٹیچرز کے نظروں میں گر اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں بولنے کا ڈھنگ نہیں، ہمیں یا ہم اس چیز کو اپنے بڑوں کے سامنے پیش نہیں کر پاتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ اس لیے جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ ہمیں اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ادب بے حد ضروری ہے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں نا، ایک بہت بڑے اللہ کے محبوب بندے گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت بابا بہلول۔ آپ یقین جانیں، مورخین لکھتے ہیں کہ دریائے دجلہ کے کنارے بابا بہلول اپنی حالت میں مست ہیں، ان کے قریب سے ایک سوداگر کا گزر ہوا، گھوڑے پر سوار تھا۔ جیسے ہی سوداگر کی نظر حضرت بابا بہلول پر پڑی تو دل میں خیال آیا کہ اللہ والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اگر ان کے پاس جا کر کے کچھ اپنی زندگی کی کامیابی کے لیے سوال کیا جائے تو شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی بہتر راستہ مجھے ملے۔ عزیزو، سوداگر اپنے گھوڑے سے نیچے اترتا ہے۔ اترنے کے بعد حضرت بابا بہلول کے قریب جا کر کے سلام کلام شروع ہوتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بابا، میں ایک کاروباری آدمی ہوں، میں تجارت کرنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہروں کا سفر کرتا ہوں، لیکن مجھے کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ سوداگر بڑے ادب کے ساتھ حضرت بابا بہلول سے اپنا عریضہ پیش کر رہے ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ بابا، مجھے کوئی ایسا راستہ بتائیں جس سے میں کامیاب ہو جاؤں، جس سے میرا کاروبار کامیاب ہو جائے، میری زندگی ایک اچھی زندگی بن جائے۔ حضرت بابا بہلول مسکرا کر کہنے لگے، جوان، ایسا ہے، تم جاؤ اور جس شہر میں رہتے ہو اس شہر سے کالے کپڑے خرید لو، اور یاد رکھنا کوئی بھی ایسی دکان چھوٹنی نہیں چاہیے جہاں کالے کپڑے باقی ہوں، خرید کر رکھ دو، انشاءاللہ عز و جل تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ عزیزو، مورخین لکھتے ہیں وہ سوداگر اپنے شہر میں گئے، خوشی بخوشی پورے شہر میں جتنے دکانوں میں کالے کپڑے موجود تھے وہ سارا خرید کر کے اپنے گھر میں جمع کر لیے۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا، کچھ ہی لمحے کے بعد ایک خبر آئی کہ اس شہر کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ خبر آئی کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے تو سب سے بڑا عجیب مرحلہ یہ پیش آیا کہ ان کے نوکروں نے یہ اعلان کیا کہ بادشاہ کو جس کپڑے کی کفن دینی ہے اس کپڑے کا رنگ کالا ہونی چاہیے،
اور اتفاق یہ ہے کہ آج اس شہر میں کسی بھی دکان میں کالے کپڑے موجود نہیں ہیں. آپ اندازہ کریں اور اللہ والوں کی نظروں کو دیکھیں. عزیزوں، جب یہ خبر اس سوداگر کے پاس پہنچی تو انہوں نے اعلان کیا کہ میرے پاس الحمدللہ کالے کپڑے ہیں. بادشاہ کے نوکر ان کے پاس آئے تو انہوں نے ایک موٹی رقم ان کے سامنے رکھی، ایک بڑا سوال کیا. اب چونکہ بادشاہ کو کفن دینا تھا، بادشاہ کے نوکروں نے منہ مانگی رقم دے کر کے ان سے کالے کپڑے خریدے اور بادشاہ کو کفن دیا گیا، دفنا دیا گیا. ادھر اس سوداگر کو اس کالے کپڑے کے بدلے اتنا پیسہ مل گیا تھا، اتنی دولت ہاتھ آ گئی تھی کہ یہ شہر میں سب سے بڑا مالدار ہو گیا. انہوں نے اپنے زندگی کے لیے بڑے بڑے بنگلے بنوا لیے، زمین جائیداد خرید لی، ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے خرید لیے. ان کا لباس ایک شاہی لباس بن کر کے رہ گیا. اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ یہی سوداگر جب غریب تھا، جب ان کی زندگی ایک بیکار زندگی بن کر رہ گئی تھی اور حضرت بابا بہلول سے ملاقات ہوئی تو یہ بڑے ہی ادب کے ساتھ ان کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا کہ بابا آپ بتائیں کہ میں کون سا ایسا کام کروں کہ میری زندگی کامیاب ہو جائے، میں ایک بہتر زندگی گزارنے کے لائق ہو جاؤں. جب سوداگر نے ادب سے سوال رکھا تو پھر اس کو ادب کا صلہ یہ ملا کہ وہ اس شہر میں سب سے بڑا رئیس آدمی بن گیا. جب سب سے بڑا رئیس آدمی ہوا تو ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا کھانا پینا انہوں نے سب الگ کر لیا. میرے عزیزوں، اس سوداگر کا گزر بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ اسی دجلہ کے کنارے سے ہوا تو دیکھا کہ پھر سے بابا بہلول بیٹھے ہیں. اچھا، اب جب ان کی نظر حضرت بابا بہلول پر پڑی تو ان کا رویہ بدل گیا، کیونکہ ان کے پاس دولت جو آ گئی تھی، یہ مالدار جو ہو گیا تھا، یہ شہر کا سب سے بڑا آدمی جو ٹھہرا، یہ گھوڑے پر بیٹھ کر کے آواز دیا، اوے دیوانے. یاد رکھیے گا، یہی آدمی جب پہلی بار آیا تھا تو بڑے ہی ادب کے ساتھ یہ عریضہ پیش کیا تھا کہ حضور یا بابا مجھے یہ بتائیں کہ میں کون سا ایسا کام کروں. اور پھر ان کا صلہ یہ ملا کہ وہ شہر کا سب سے بڑا رئیس آدمی بنا. اب وہ گھوڑے پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے، دیوانے اب بتاؤ میں کیا کروں. جب بڑے ہی اکڑ کے ساتھ تکبر کے ساتھ انہوں نے زور سے آواز لگا کر کہا، دیوانے اب بتاؤ میں کیا کروں. تو حضرت بابا بہلول یہ اللہ والے تھے، انہوں نے کہا ہنستے ہوئے، جا کر شہر کے خربوزے خرید لو. خوش ہو گیا کہ ایک بار جب انہوں نے کالے کپڑے خریدنے کے لیے کہا تھا تو میں امیر ہو گیا تھا، اب تو اور زیادہ مالدار ہو جاؤں گا. یہ جا کر کے خربوزہ خرید لیتا ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ شہر کے تمام خربوزے خریدنے کے بعد جب اپنے گھروں میں اپنے گودانوں میں یہ بندہ بھرا رکھتا ہے تو پھر کچھ دن گزرنے لگتے ہیں اور خربوزے کا خریدنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. آپ افسوس اس بات پر کریں گے کہ ان کو جتنی دولت پہلے ملی تھی وہ ساری دولت کو بیچ کر کے خربوزے خرید لاتا ہے، لیکن خریدنے والا کوئی نہیں. ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ سارے خربوزے سڑ گل کر کے برباد ہو جاتا ہے. پھر وہ سوداگر جہاں پہلے تھا وہیں پہنچ جاتا ہے. اب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے. جب دیکھا کہ میرا سارا لٹ گیا، میرا سارا برباد ہو گیا، تو پھر وہ اپنے شہر سے باہر نکال کر دریائے دجلہ کے کنارے حضرت بابا بہلول کی تلاش میں نکلتے ہیں. جب نظر پڑتی ہے تو دبی آواز میں کہتے ہیں، بابا آپ نے یہ کیا کر دیا؟ جب آپ نے پہلے کالے کپڑے خریدنے کے لیے مجھ سے کہا، میں نے خریدا تو بہت اچھا منافع ہوا، لیکن دوسری بار آپ نے ایسا راستہ بتا دیا کہ میں پھر جہاں تھا وہیں آ گیا. عزیزو، اب جو مجھے آپ کو بتانا ہے وہ یہ. حضرت بابا بہلول مسکرا کر کہنے لگے، سوداگر معاملہ یہ ہے کہ جب تم پہلی بار میرے پاس آئے تھے تو بڑے ادب سے سر جھکا کر دو جانوں میں بیٹھ کر کے میرے پاس یہ عریضہ رکھے تھے کہ بابا کوئی ایسا راستہ بتائیں
جو میں کروں اور مجھے کامیابی ملے, میری زندگی بہتر زندگی بنے. تم نے جو ادب سے میرے ساتھ اپنا سلوک پیش کیا تھا, اس کا صلہ یہ ملا کہ تم شہر میں سب سے بڑے رئیس آدمی بنے, سب سے بڑے مالدار آدمی ہوئے تم. اور پھر جب تم مالدار ہو گئے, مجھے تمہاری تیور سے, تمہاری اداؤں سے یہ لگا کہ تمہارے اندر انانیت, تکبر, غرور آ گیا ہے, اور تمہیں میرے پاس آ کر کے سوال کرنے کے بجائے تم نے یہ کہا اوے دیوانے, یعنی تم نے دولت کا استعمال یہ کیا کہ ادب کا جو مقام ہے وہ تم نے کھو دیا. حضرت بابا بہلول دانا مسکرا کر کہنے لگے کہ جب تک تم مؤدب تھے تمہاری زندگی کامیاب تھی, اب تم بے ادب بن گئے ہو, اب تمہیں ادب کا خیال نہیں رہا, تم دولت کے نشے میں بالکل مست ہو گئے ہو. تو جیسے ہی تم نے اپنی زندگی سے ادب کو دور کیا, پھر تم جہاں تھے اللہ نے تمہیں وہی لا کر کے رکھ دیا. اس لیے عزیزو, ہم اپنی زندگی میں چاہے کچھ بھی کر لیں, کتنی ترقی کر لیں, ہم چاہے کتنے بڑے مقام پر فائز ہو جائیں, ہمیں ادب کھونا نہیں چاہیے. ایک بڑے بزرگ نے کہا تھا, ایک من علم را 10 من عقل بایر. عزیزم, علم 1 من حاصل کرو لیکن عقل 10 من حاصل کیا کرو.